اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومن مومنات، آج کی 15ویں شب ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس مبارک شب کی نماز بیان کرنا ہے، اور ایک دعا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں بیان کریں گے۔ 15ویں شب یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اس کا ٹائم جو ہے نماز مغرب کے بعد سے لے کر اذان صبح سے پہلے ہے۔ اگر کسی بندے سے قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، یاد نہیں رہتا، تو وہ اگلے دن قضا کی نیت سے اس نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ اب نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں 15ویں شب رمضان المبارک کی قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلی 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کو یعنی قل هو اللہ احد کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دوسری 2 رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس نماز پڑھنے والے کے گناہ پلک جھپکنے سے پہلے پروردگار عالم معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ اور جمے ہوئے ریت کے ڈھیر، آسمان کے ستاروں یا درختوں کے پتوں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، خداوند عالم پلک جھپکنے سے پہلے معاف کر دے گا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں اس بندے کے لیے، اس کنیز کے لیے مزید اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اور دوسری ایک روایت ہے، کیونکہ یہ نصف رمضان المبارک ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ جو شخص اس رات قبر امام حسین علیہ السلام کے پاس نماز عشاء کے بعد اور نماز شب سے پہلے 10 رکعت نماز 2 کر کے پڑھے، جس کی ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 10 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا اجر اور ثواب کیا ہے کہ اللہ ایسے بندے کو، ایسی کنیز کو آگ سے پناہ دے گا اور اسے آگ سے آزادی کا پروانہ دے گا، اور وہ شخص، وہ کنیز اپنی موت سے پہلے خواب میں ان ملائکہ کو، ان فرشتوں کو دیکھے گا جو اسے جنت کی بشارت دیں گے، اور فرشتوں کو بھی دیکھے گا، ان فرشتوں کو بھی دیکھے گا جو اسے آگ سے، آگ یعنی نار جہنم سے امان دیں گے۔ تو صاحبان ایمان، عظیم ثواب ہے۔ اگر آپ وہاں پہ نہیں ہیں، آپ قصد رجا کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں، قصد ثواب کی نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں گھر میں بھی۔ اور فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کے 15ویں دن کا ثواب، اجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ 15ویں دن دنیا و آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا کرے گا، اور جو حضرت ایوب علیہ السلام کو عنایت فرمائی ہے وہ تم کو بھی عنایت فرمائے گا۔ عرش کے حاملین تمہارے لیے استغفار کریں گے، اور قیامت کے دن 40 نور تم کو عطا کیے جائیں گے، جن میں سے 10 تمہارے دائیں طرف اور 10 تمہارے بائیں طرف، اور 10 نور آگے کی سمت اور 10 نور پشت کی سمت، پیچھے کی سمت روشنی دے رہے ہوں گے۔ تو صاحبان ایمان، 15ویں
رمضان المبارک کے دن کی دعا، اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بإنابت المخبتین بأمانک یا امان الخائفین۔ اس دعا پڑھنے والے مومن مومنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دعا پڑھنے والے کو، یہ جو دعا پڑھے گا، تلاوت کرے گا، اس کی دنیاوی حاجتوں میں سے 80 حاجتیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں پوری کر دے گا۔ یعنی 80 حاجتیں جو دنیا کی ہیں، دنیاوی ہیں، وہ اس کی پوری کر دی جائیں گی جو اس دعا کو پڑھے گا۔ تو صاحبان ایمان، امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ایک دعا جو میرے آقا علیہ السلام بارگاہ الہی میں دعا مانگا کرتے تھے، رب اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت تبارک ربنا وتعالیت۔ عظیم اجر اور عظیم ثواب والی دعا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے ان لوگوں کے راستے کی طرف رہنمائی فرماؤ جن کی تو نے خود ہدایت کی ہے، اور مجھے صحت و سلامتی عطا فرما جس طرح تم نے ان کو عطا کیا ہے، اور مجھ سے اسی طرح دوست رکھ جس طرح تو نے ان کو دوست رکھا ہے، اور مجھے اس نعمت میں سے برکت دے جس سے تو نے مجھے نوازا ہے، اور مجھے شر و برائی سے محفوظ رکھ، بے شک تو تمام اشیاء پر حاکم ہے اور کوئی چیز تجھ پر غالب نہیں۔ پروردگاراں، جس کو تو دوست رکھتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا پروردگار پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ تمام مومنین سے عرض ہے کہ میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ پروردگار اس عظیم شب کے صدقے میں مجھ حقیر کا، فقیر کا، خاکی خاطی گنہگار بندے کا پڑھنا، بیان کرنا، عام مومنین و مومنات کا خلوص دل کے ساتھ سننا اور عمل کرنا عبادت میں شمار فرمائے۔ ہم اور آپ سب کو جوار معصومین میں بار بار حاضر ہونے اور ان سے شفاعت طلب کرنے